9th English book, Unit number 4, Hazrat Asma Raziyallah Ta'ala Anha. Meanings of difficult words. مشکل الفاظ کے معنی. کمپینین ساتھی، رفیق. مائگریٹ ہجرت کرنا. ویریس مختلف. ایمیگریشن ہجرت. فیوریس مشتعل، آگ بگولا، غصے میں. ڈٹرمنڈ پرعزم، پکا ارادہ کر لیا. ہیوج بڑی، بھاری. ریوارڈز انعامات یا اعزازات. باؤنٹی سخاوت یا فیاضی. کیپچر پکڑنا یا گرفتار کرنا. پریپریشن تیاری. رینڈرڈ سر انجام دیں، پیش کیں. ارینجمنٹس انتظامات. پیریلس پرخطر، خطرناک. سچویشن صورتحال. انڈینجر خطرے میں ڈالنا. وینچر جان خطرے میں ڈال کر جانا، کوئی کام سر انجام دینا. منٹ ڈیٹیلز چھوٹی سے چھوٹی تفصیل. کرجیس باہمت، دلیر. ڈیلیکیٹ نازک. ارسپانسبلٹی غیر ذمہ داری. ٹریورس میں سے گزر کر جانا. اکمپلشنگ مکمل کرنا، سر انجام دینا. انڈرٹیک ذمہ لینا، بیڑا اٹھانا. فٹ آف فیوری طیش کا دورہ یا بہت زیادہ غصے میں ہونا. شدید غصے میں ہونا. رسپانس رد عمل یا جواب. پوزڈ سوال کرنا. سلیپڈ تھپڑ مارا. سیکرٹ راز یا بھید. ڈس بلیور کافر، مشرک. وائلنٹلی غصے سے، شدت سے، زیادہ زور سے. کلو سراغ. انفیوریٹ بھڑکانا، غصہ دلانا. اسٹیڈ فاسٹ ثابت قدم. ریویلڈ ظاہر کیا یا راز فاش کیا. انسٹنٹلی فوری. کنسرن تعلق یا اضطراب. پیبلز کنکریاں، سنگریزے. ایلیویٹ شدت میں کمی آنا، کم ہو جانا. جنرس فیاض یا سخی. انہیرٹ ورثے میں ملنا. گیو اوے تقسیم کیا، بانٹا. کرج جرأت یا حوصلہ. سفرنگ اذیت. ریزولیوٹ پختہ. بیکن آف لائٹ مشعل راہ. 9th English book, Unit 4, Hazrat Asma Raziyallah Ta'ala Anha. Translation of the lesson. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and his close companion
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف 622 عیسوی میں ہجرت کی. When the chiefs of various tribes of Makkah جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو came to know پتہ چلا یا کہ علم میں آیا about the migration of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کے بارے میں، یعنی جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا، دے گاٹ فیوریس وہ غصے میں آ گئے. دی چیفس ور ڈٹرمنڈ مور دین ایور ٹو فائنڈ دیم آؤٹ سردار بہت زیادہ پرعزم تھے کہ وہ تلاش کر لیں گے کہ وہ ان کو تلاش کر لیں گے. دے آفرڈ ہیوج ریوارڈز انہوں نے بہت سے انعام و کرام کی پیشکش کی، اینڈ باؤنٹیز اور بہت زیادہ سخاوت اور فیاضی کرنے کی پیشکش کی، فار دیئر کیپچر ان کی گرفتاری کے لیے. ڈیڈ اور الائیو زندہ یا انہوں نے زندہ یا آپ کی گرفتاری کے لیے بہت زیادہ انعام و کرام اور فیاضی کی پیشکش کی. دی preparation for this journey was made at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا رینڈرڈ پیشکش کی یوزفل سروسز ان دس ریگارڈ. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سلسلے میں اپنی مفید خدمات کی پیشکش کی. شی پریپیئرڈ فوڈ فار ہز جرنی انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. شی ٹائڈ دی فوڈ آن دی کیمل بیک ود ہر اون بیلٹ انہوں نے اپنے کمر بند کے ساتھ اونٹ کی پیٹھ پر کھانا باندھا. ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ تاکہ کوئی بھی دوسرا تلاش نہ کر سکے. فار دس سروس اس خدمت کے لیے شی واز گیون دی ٹائٹل آف ذات الناطقین بائی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو ذات الناطقین کا خطاب دیا. ڈیورنگ دی پیرولس جرنی اس خطرناک سفر کے دوران اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون ٹو سپلائی فوڈ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس خطرناک سفر کے دوران کسی بھی شخص کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مشکل تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا مہیا کرے. دی سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ صورتحال اتنی زیادہ نازک تھی دیٹ کہ دی سلائٹسٹ مسٹیک could have endangered the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صورتحال اتنی زیادہ
نازک تھی کہ چھوٹی ترین غلطی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ This grand task was nicely undertaken by حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ عظیم کام حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دی ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی نے انتہائی عمدگی کے ساتھ سر انجام دیا۔ یہ عظیم کام حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ سر انجام دیا۔ ایوری نائٹ، ہر رات، ود دی پیک آف فوڈ، یعنی کافی خوراک کے ساتھ، کافی کھانے کے ساتھ، شی وڈ کوائٹلی وینچر ٹوورڈز دی رگڈ ماؤنٹینز، وہ خاموشی سے رگڈ ماؤنٹینز یعنی غیر ہموار پہاڑوں کی طرف نکل جاتی، ان وچ لے دی کیو آف تھور، جس میں غار ثور واقع تھی۔ شی ٹک کیئر آف دی منٹ ڈیٹیلز، منٹ ڈیٹیلز چھوٹی سے چھوٹی تفصیل، چھوٹا سے چھوٹی جو جزیات ہیں اس کا بھی خیال کیا۔ ان اکمپلشنگ دی ٹاسک، اس کام کو سر انجام دینے میں، انہوں نے اس کام کو سر انجام دینے میں چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کا بھی، چھوٹی سے چھوٹی کام کا بھی بہت زیادہ خیال کیا۔ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر ٹو ٹریورس دی راکی پاتھ ایٹ نائٹ، رات کے وقت چٹانی راستے میں سے گزر کے جانا ان کے لیے کتنا مشکل تھا۔ ود دی کانسٹنٹ فیئر آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، جبکہ پکڑے جانے کا بھی یا دیکھے جانے کا بھی ایک مستقل خطرہ موجود تھا۔ آن دی نائٹ آف دی مائیگریشن، ہجرت کی رات، اے ٹرائبل چیف آف دی ڈس بلیورس، ابو جہل، کافروں کے ایک قبیلے کے سردار ابو جہل، ان اے فٹ آف فیوری، بہت ہی زیادہ غصے میں آ کر، ہیڈڈ ٹوورڈز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ہی began to knock at the door violently، اس نے زور سے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیا۔ ایڈریسنگ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مخاطب ہوتے ہوئے، ہی ڈیمانڈڈ، اس نے مطالبہ کیا، ویئر از یور فادر، تمہارا باپ کہاں ہے؟ شی پولائٹلی ریپلائڈ، اس نے شائستگی سے جواب دیا، ہاؤ وڈ آئی نو، میں کیسے جان سکتی ہوں؟ دس رسپانس شوز دی وزڈم اینڈ کرج آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس جواب سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جرت اور عقل و دانش ظاہر ہوتی ہے۔ شی ڈڈ ناٹ میک اے اسٹیٹمنٹ، آپ نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، دیٹ کہ وڈ گیو ہم اے کلو، جس سے اس کو ایک سراغ ملتا۔ شی سمپلی پوزڈ اے کاؤنٹر کویسچن، انہوں نے سادگی سے الٹا ایک سوال کر دیا، دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل، جس سے ابو جہل غصے میں آ گیا۔ انفیوریٹڈ، غصے میں آ جانا، بھڑک جانا۔ ہی سلیپٹ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فیس سو ہارڈ، اس نے
اتنی زور سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پر تھپڑ مارا دیٹ کہ ہر ایئر رنگ فیل آف کہ ان کی بالی گر گئی. بٹ شی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ لیکن وہ ثابت قدم رہی. اسٹیڈ فاسٹ ثابت قدم. اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دی سیکرٹ اور راز کو فاش نہیں کیا. ریویل فاش کرنا ظاہر کرنا اینڈ سیکرٹ راز یعنی راز کو ظاہر نہیں کیا. ہر گرینڈ فادر حضرت ابو قحافہ واز اے ڈس بلیور ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ اس وقت ایک کافر ایک مشرک تھے. ہی واز ویری اولڈ وہ بہت بوڑھے تھے. اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ اور اندھے ہو چکے تھے. ہی سیڈ ٹو ہر اس نے آپ سے کہا اسما آئی تھنک اسما میرا خیال ہے ابو بکر ہیز ٹیکن آل دی ویلتھ ابو بکر تمام دولت لے گیا ہے. لیونگ یو اینڈ چلڈرن ایمپٹی ہینڈڈ اینڈ ہیلپ لیس تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ کر. اس نے حضرت اسما سے کہا اسما میرا خیال ہے ابو بکر تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ کر تمام دولت اپنے ساتھ لے گیا ہے. ایٹ دس اس پر شی انسٹنٹلی رین ٹو اے کارنر آف دی ہوم آپ تیزی سے انسٹنٹلی تیزی سے یا فوری گھر کے ایک کونے کی طرف دوڑی. شی گیدرڈ سم پیبلز آپ نے کچھ سنگریزے یا کنکریاں اکٹھی کیں. اینڈ پٹ دیم ایٹ دی پلیس اور ان کو اس جگہ پر رکھ دیا ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ ہز منی اینڈ جیولز جہاں آپ کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق اپنی دولت اور زیورات رکھا کرتے تھے. شی کورڈ اٹ ود اے پیس آف کلوتھ آپ نے کپڑے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ اس کو ڈھانپ دیا. کم گرینڈ فادر لک دادا جی آئیں اور دیکھیں. ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس وہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. ہی ٹچڈ دی کلوتھ اینڈ تھاٹ اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولز اس نے یعنی ابو قحافہ نے کپڑے کو چھوا اور یہ سوچا کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے. ہز کنسرن واز ایلیویٹڈ اس کے اضطراب کو کم کر دیا گیا. اینڈ ہی فیلٹ ریلیوڈ ٹو نو اور یہ جان کر اس نے سکون محسوس کیا دیٹ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام دولت گھر پر چھوڑ گئے ہیں. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز امنگس دی ارلی فیو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابتدائی چند ان لوگوں میں سے تھیں ہو ایکسیپٹڈ اسلام جنہوں نے اسلام قبول کیا. شی واز دی ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں. اینڈ دی اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوتیلی بہن تھیں. شی واز دی وائف آف حضرت زبیر بن العوام
حضرت زبیر بن عوام کی آپ بیوی تھیں اینڈ دی مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ She died at the ripe old age of about 100 years. آپ ایک پختہ عمر 100 سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say، حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے that کہ he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کسی کو زیادہ سخی، جنرس، سخی اینڈ اوپن ہارٹڈ اور کھلے دل والا نہیں دیکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا واز سو جنرس، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی زیادہ سخی تھیں دیٹ کہ شی سولڈ ہر انہیریٹڈ گارڈن، کہ انہوں نے اپنے ورثے میں ملا ہوا باغ بیچ دیا، سولڈ بیچ دیا، فروخت کر دیا، اینڈ گیو اوے اور تقسیم کر دیا، آل دی منی تمام رقم تقسیم کر دی، ٹو دی پور غریبوں میں، اینڈ دی نیڈی اور ضرورت مندوں میں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی زیادہ سخی تھیں کہ انہوں نے اپنا وراثت میں ملا ہوا باغ بیچ دیا اور اپنی تمام رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ نو باڈی ایور ریٹرنڈ ایمپٹی ہینڈڈ فرام ہر ڈور اسٹیپ، آپ کے دہلیز سے، آپ کے دروازے سے، آپ کی دہلیز سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا will always be remembered for her courage, generosity and wisdom۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ اپنی جرأت، فیاضی اور عقل و دانش کی وجہ سے یاد رکھی جائیں گی۔ She had resolute faith in Allah Almighty۔ وہ خدائے بزرگ و برتر پر پختہ ایمان رکھتی تھیں۔ Her life would always be a beacon of light for all of us۔ آپ کی زندگی ہمیشہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ رہے گی۔ جی اب ہم لیسن کے اینڈ پہ دی گئی گلوزری دیکھ لیتے ہیں۔ پیرلس، ڈینجرس، خطرناک، وینچر، انڈرٹیک، کوئی کام کرنا یا کسی کام کا بیڑا اٹھانا، فیوریسلی، اینگرلی، غصے سے یا طیش سے، ریفیوج، پلیس آف سیفٹی، پناہ یا محفوظ جگہ، انسٹنٹلی، امیجیٹلی، فوری یا جلدی، کانسٹنٹ، ریگولر، متواتر، مسلسل یا باقاعدہ، ڈیٹیکٹ، ٹو فائنڈ آؤٹ، تلاش کرنا، رائپ، میچور، پختہ یا بڑا، ریویل، شو، دکھانا یا ظاہر کرنا۔ جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کویسچنز جو کہ لیسن میں سے دیے گئے ہیں اور ان کے آنسرز۔ کویسچن نمبر 1 ہے Who were emigrants and where did they migrate to؟ مہاجر کون تھے اور انہوں نے کس طرف ہجرت کی؟
The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu were the emigrants. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے. دے مائیگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ. انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. کویسچن نمبر 2 ہے وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دی فریز ان اے فٹ آف فیوری. ان اے فٹ آف فیوری فریز سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے ان اے فٹ آف فیوری مینس ان اے اسٹیٹ آف ایکسٹریم اینگر. یعنی ان اے فٹ آف فیوری کا مطلب ہے کہ انتہائی غصے کی حالت میں ہونا. کویسچن نمبر 3 وائی واز ابو جہل فیوریس. ابو جہل غصے میں کیوں تھا؟ یعنی ابو جہل مشتعل کیوں تھا؟ ابو جہل واز فیوریس. ابو جہل غصے میں تھا بیکاز کیونکہ ہی ہیڈ کم ٹو نو اس کے علم میں آ گیا تھا اباؤٹ دی مائیگریشن آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ود ہز کمپینین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ اس کے علم میں آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کرنا. کویسچن نمبر 4 وٹ ادر ورڈز کین یو یوز فار ایکسیپٹڈ. ایکسیپٹڈ کے لیے آپ دوسرے کون سے لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ وی کین یوز ورڈ ایمبریسڈ اینڈ بلیوڈ ان پلیس آف ایکسیپٹڈ. یعنی ایکسیپٹڈ کی جگہ پہ ہم دو ورڈز ایمبریسڈ اور بلیوڈ استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں وہ تمام کویسچن جو کہ ایکسرسائز میں سے لیے گئے ہیں اور پھر ان کے آنسر دیکھتے ہیں. کویسچن نمبر 1 ہے واٹ ٹائٹل واز گیون ٹو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا بائی دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطاب دیا تھا؟ شی واز گیون دی ٹائٹل آف ذات الناطقین بائی دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذات الناطقین کا خطاب دیا تھا. کویسچن نمبر 2 وٹ ہیپنڈ وین ابو جہل آسکڈ ابو اباؤٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہوا اس وقت؟ کیا ہوا جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا؟ ابو جہل آسکڈ حضرت اسما اباؤٹ ہر فادر. ابو جہل نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کے فادر یعنی باپ کے بارے میں پوچھا. شی ریپلائڈ ہاؤ شی کوڈ نو اباؤٹ ہم. آپ نے جواب دیا کہ وہ کیسے جان سکتی ہیں ان کے بارے میں. ایٹ دس ابو جہل گاٹ اینگری. اس پر ابو جہل غصے میں آ گیا. اینڈ گیو ہر اے ہارڈ سلیپ. اور ان کو ایک زور سے تھپڑ مارا. کویسچن نمبر 3 وائی واز ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورید. حضرت ابو قحافہ جو ہیں وہ کیوں پریشان تھے؟ ابو قحافہ واز ورید بیکاز ہی تھاٹ دیٹ ہز سن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ ٹیکن آل دی ویلتھ ود ہم. ابو قحافہ اس لیے پریشان تھے کیونکہ انہوں کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام رقم اپنے ساتھ لے گئے ہیں. ہاؤ ڈڈ کویسچن نمبر 4 ہاؤ ڈڈ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسول ہر گرینڈ فادر. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دادا کو کس طرح تسلی دی؟ دی گرینڈ فادر واز بلائنڈ. دادا جو ہے وہ بلائنڈ تھا، اندھا تھا. شی میڈ ہم پلیس ہز ہینڈ آن دی پیبلز کورڈ ود اے پیس آف کلوتھ. آپ نے
कपड़े के टुकड़े में ढकी हुई जो पेबल्स थी, कंकरियाँ थीं, उन पर अपने दादा का हाथ रखवाया। ही थॉट दैट दे वर ज्यूल्स, उसने सोचा कि ये जेवरात हैं। इन दिस वे शी कंसोल्ड हर ग्रैंडफादर, इस तरह उसने अपने दादा को तसल्ली दी। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे? ही वाज द सन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एंड हज़रत ज़ुबैर बिन अल अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ुबैर बिन अल अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे थे। विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? किस वाक़ये से हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम ज़ाहिर होती है? शी गॉट पनिश्ड बाय अबू जहल, उसने यानी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू जहल से सज़ा हासिल कर ली। बट डिड नॉट गिव हिम एनी क्लू अबाउट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी सुराग नहीं दिया। ड्यूरिंग द नाइट, रात के वक़्त, शी कन्वेड फूड टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात के वक़्त आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुंचाया। प्रॉफिट एट द रिस्क ऑफ हर ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी के ख़तरे यानी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना रात के वक़्त पहुंचाया। दिस शोज़ हर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत और इज़्ज़त ज़ाहिर होती है। Which incident in the story tells about the generosity of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? इस कहानी के अंदर कौन सा वाक़या हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़याज़ी या सखावत के बारे में बताता है? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनहेरिटेड ए गार्डन, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक बाग विरसे में मिला। शी सोल्ड इट, उन्होंने इसको बेच दिया। एंड गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी, और तमाम रकम गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। दिस इवेंट शोज़ हर जनरसिटी, इस वाक़ये से आपकी सखावत ज़ाहिर होती है। क्वेश्चन नंबर 8, वट मैसेज डू यू गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? क्या सबक आप हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से हासिल करते हैं? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लाइफ गिव्स अस द मैसेज ऑफ जनरॉसिटी, ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी हमें जनरॉसिटी यानी सखावत, ब्रेवरी बहादुरी एंड सेक्रीफाइस और कुर्बानी का पैगाम देती है।